ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج کل بڑا چرچا ہے, شور شرابہ ہے, ایک ہی بات ہے جس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. مافیا کا ذکر آ رہا ہے اور ہمارے بڑے مشہور ایک اینکر ہیں, وہ مافیا کو پاکستان کے اندر بدماشیا بھی کہتے ہیں. دراصل یہ مافیا بدماشیا ہیں کون, ان کے بارے میں نے کوشش کی بڑی تحقیق کروں. اچھا خیر, آج کل تو جو لفظ مافیا استعمال ہو رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ کس کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں, یہ اشارے بھی بڑے غلط ہیں, کیونکہ میرے خیال اب کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں ہے. لیکن اینی وے پھر بھی کہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں. لیکن میں بڑی کلیئرلی یہ بتا دوں کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ شفقت کا ہاتھ آپ پر ہوتا ہے, بڑوں کا, بزرگوں کا, اور آپ کا کام اچھا چل رہا ہوتا ہے, لیکن پھر کوئی بات آپ ایسی کرتے ہیں, بزرگوں کو ناراض کر دیتے ہیں, اپنے بڑوں کو ناراض کر دیتے ہیں, تو وہ اپنے شفقت کا ہاتھ آپ کے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں. کبھی آپ کے اپنے حرکات و اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بزرگ اور طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ پر سے پھر ہاتھ ہٹا لیتے ہیں. تو میرے خیال اچھا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ لگ جائے کہ کچھ شاید غلط ہو رہا ہے یا غلط کر دیا ہے, تو میرے اوپر سے پیچھے سے دوستوں کا, احباب کا, رشتہ داروں کا, بزرگوں کا, طاقتور طبقات کا شفقت کا ہاتھ ہٹ گیا ہے. اب I am on my own. اور میرے خیال یہ چند لوگوں کو ابھی تک پاکستان میں سمجھ نہیں آیا. تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اب تو کوئی, آپ لوگوں کو ثبوت تو نہیں چاہیے نا. پہلے آپ لوگوں کو شک تھا جب میں آپ کہتا تھا کہ کراچی تا خیبر پروگرام دیکھا بھی جاتا ہے ماشاءاللہ, اور اللہ کے کرم سے پروگرام اب ٹی وی سکرین پر بھی ہے اور آپ کی جیب میں بھی. اب وہ پوچھیں گے کیسے, ان باکس کھول لیجئے دکھ جائے گا. مزید تفصیل دیے بغیر آگے چلتے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی, بہت سارے لوگوں سے پوچھا, ماہرین سے بھی مشورہ کیا. ہمارے ملک کے اندر معیشت کے اندر بھی, معیشت کے شعبے میں بھی بدماشیاں ہیں. یہ بدماشیاں کون کون ہیں, ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. ایک آدھا نام رہ جائے تو بھائی معاف کر دینا, لیکن ان کی ایک فہرست تیار کی ہے. میں نے خود نہیں, لوگوں نے نیٹ پہ, سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ معاشی بدماشیاں. میں نہیں کہتا, وہ کہتے ہیں کہ یہ معاشی بدماشیاں ہیں. یعنی it is said, it is believed, not my opinion. آٹو سیکٹر میں نہیں کہہ رہا, نیٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ they are a mafia. Why? پاکستان کے اندر آپ ڈرامہ ملاحظہ فرمائیں, یعنی آپ حیران ہوں گے. ویسے تو ہر چیز میں کہتے ہیں گلوبل پرائسز بڑھ گئیں, بین الاقوامی دام بڑھ گئے. ارے بھائی, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, وہ بڑے ہمارے پیارے رانا عابد حسین صاحب ہیں, پاکستان جاپان بزنس کاؤنسل کے چیئرمین. ان کی میں نے دیکھا, انہوں نے ویڈیو بتائی, وہاں پر یار جو گاڑی کراچی شہر کے اندر یا پاکستان کے اندر 12-15 لاکھ روپے کی مل رہی ہے, جاپان میں 3 لاکھ کی کیسے مل رہی ہے بدماشی کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیں, صحیح بتائیں, آپ بتائیں انکل, آپ بتائیں. ہاں, آپ نے تو جہیز میں دینا ہے, آپ کو تو پتہ ہے کتنی مہنگی ہوئی ہیں گاڑیاں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں شوگر, اس میں کوئی شک نہیں, سب لوگ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں بار بار. یار کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے. آٹا میں نہیں کہہ رہا, ساری عوام کہہ رہی بھائی, سب لوگ کہہ رہے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد چند لوگوں کا ایسا ماننا بھی ہے کہ کنسٹرکشن مٹیریل کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی بہت ایکسپلائٹیشن ہے. تو اس کو ذرا ہمیں دیکھنا ہے. میرے فاضل مہمان تیاری کر رہے ہیں کہ وہ آج اس موضوع پر کس طرح سے بات کریں گے. ایک نام کا اور اضافہ کر دیتا ہوں, ان کا پسندیدہ بھی ہے اور ماضی میں اس شعبے سے وابستہ بھی رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بینکنگ میں بھی کچھ اسی طرح کے معاملات چل رہے ہیں. میں نہیں بول رہا, لوگ کہہ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے. It is believed, it is said. میرے اوپر نہیں رکھ دینا بھائی, آج کل وہ دعوے واوے کر دیتے ہیں. بھائی میرا سادہ سا آدمی, یہ ایک علیحدہ بات ہے, عوام کی آواز ہوں, اس لیے میرے ہر جگہ پر واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر میرے ملتے ہیں. میں بالکل سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں بھائی, میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں
रुपया पैसा प्रोग्राम यहां पर अब तक पे करता हूं, मैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। सर, ये कौन है बदमाशिया, ये क्यों है बदमाशिया, ये क्या सारा ड्रामा है, ये माफिया बार बार जो बात की जा रही है, ये कौन लोग हैं जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स वाले लोग हैं और इमरान खान साहब को भी चलने नहीं दे रहे, निजाम को भी चलने नहीं दे रहे? वजाहत से बताएं ताकि क्लियर हो बात कि कौन है ये। देखिए, बुनियादी तौर पर ये कार्टल्स भी हैं और माफिया भी है, मगर इसमें एक बड़ा अहम माफिया था जो आपने नजरअंदाज किया, वजह आपको मालूम होगी, स्टॉक मार्केट का माफिया। जो बताएं जितने सब का नाम लें सर आज। ये बड़ा इसलिए कि इसको तो एस्टेब्लिश्ड है ना, आपकी रिपोर्ट्स जो है ना, जो बहरान आए हैं पाकिस्तान में हर 3-4 साल बाद, उन्होंने कहा था बुनियादी मसला क्या है। मैं आपको, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ एक कोलूजन है अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जो कोलूजन और गठजोड़ है, इसमें मेरे हिसाब से पाकिस्तान के कुछ हुक्मरान, पाकिस्तान के कुछ मेंबरान पार्लियामेंट, पाकिस्तान के कुछ मेंबरान सूबाई असम्बली, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स, प्रॉपर्टी माफिया, शुगर माफिया, बैंकिंग का माफिया, स्टॉक एक्सचेंज माफिया, टेक्सटाइल माफिया। तो फिर बात ये साबित हो गई वो जो एक सियासतदान ने कहा था कि हर जगह एक माफिया है। भाई मैं तो हर चीज का माफिया है। मैंने तो सियासतदान का भी नाम ले दिया ना, इसलिए मैं अपनी बात रखें आप, क्योंकि मैं बदमाशिया नहीं मानता, मैं कहता हूँ फाइनेंशियल टेररिज्म है ये मालियाती माशी दहशतगर्दी है पाकिस्तान। माफिया, जहां तक मुझे इसका पता है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को माफिया कहा जाता है, मैं राइट? नहीं, सही है, लेकिन मालियाती दहशतगर्दी, तो बदमाशिया भी उर्दू में यही ट्रांसलेशन बनी ना। वो अदालत करेगी ना, फिर हम नहीं कहते ना, हम तो ये कह रहे हैं कि ये मालियाती दहशतगर्दी करे अपने मफाद के लिए। तो मैं अभी ये और खतरनाक लफ्ज आपने इस्तेमाल कर दिया, ये एस्टैब्लिश्ड है ना। यू हैव यूज्ड द वर्ड टेररिज्म, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, which is beyond the term organized crime. Mafia is organized crime. You are saying terrorism, यानी मैं मालियाती दहशतगर्दी पर कायम हूं, लेकिन अभी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई थी। अच्छा, और भी हैं लोग इसमें? अगर आप मुझसे पूछें तो आपके कुछ इदारे भी हैं, आपके उलमा भी कुछ शामिल हैं, कुछ मुफ्ती हजरात भी शामिल हैं, कुछ ज़ख़ीरअंदोज़ भी। ये देखिए ना, एक फतवे आते हैं, दूसरा बड़ा ग्रुप कहता है कि ये गलत है, इसका है ना, तो है। तो उसके बाद आपके ये जो इदारे हैं, इसके अंदर जो है एक्सपोर्टर्स भी मैंने कहा शामिल है, प्रॉपर्टी माफिया भी शामिल है, और इनके सपोर्टर्स भी शामिल हैं, और कुछ इदारे भी शामिल हैं जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मसलन ये कि अगर माफिया की आप बात करते हैं, एनर्जी का भी माफिया है जी, एनर्जी का भी माफिया है पाकिस्तान में, बहुत जबरदस्त है। देखिए, अब आप डिटेल में जाएंगे तो फिर लॉजिक खत्म हो जाएगी। मैं आगे आना चाह रहा हूँ। सवाल ये है, SCCP क्या कर रहा है? क्या SCCP अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? क्या ये नहीं हुआ कि जब एस्टेब्लिश हो गया कि ये बहरान लाया गया गंदम का या चीनी का, तो नेब ने कहा जी हमने हाथ उठा दिया, रिकॉर्ड पर है। तो ये इदारे अगर काम करें तो ये माफिया तो एक दिन में क्रश हो जाए। हमारी बैड गवर्नेंस है बुनियादी तौर पर, और अगर हुकूमत में कर्जे माफ कराने वालों का माफिया है, मैं बता दूं आपको, ये भी एक माफिया है, डिफॉल्टर माफिया। डिफॉल्टर्स नहीं, कर्जे माफ कराने वाला। ये कौन होता है? ये वो होते हैं जो माफ कराते हैं गैर कानूनी तरीके से। और स्टेट बैंक का गवर्नर ने एक दफा ये कहा, अब ये खत्म हो चुका है। अच्छा, ये अब नहीं हो रहे माफ? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मुझे ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा है कि इस वक्त कुछ 600 अरब रुपए के कर्जे हैं जो वसूल ही नहीं होंगे। राइट ऑफ अब होंगे ना, जब अभी स्टेट बैंक कह रहा है लॉस। मेरी बात आप समझे ना, अगर वो ये कह रहा है कि लॉस, स्टेट बैंक कह रहा है जो सबसे बड़ा इदारा है, तो वो माफ तो होंगे ना। तो ये भी तो माफिया इसलिए है कि जब ये कर्जे माफ कराते हैं अरबपति लोग, वो हुकूमत में भी तो आते हैं ना, रिकॉर्ड पर है ना आपका। NPL होते हैं ना, NPL ये क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग। नहीं, मैं राइट ऑफ की बात कर रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग तो कोई नॉन परफॉर्मिंग सेपरेट, हाँ, राइट ऑफ। वो देखिए, नॉन परफॉर्मिंग जो है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, मेरी गुजारिश आप सामने, राइट ऑफ कराने के बाद, अरबपति होने के बाद अगर आप हुकूमत में आ जाएं तो मैं क्या कहूँगा, बैंक से कर्जे माफ करा के अरबपति होने के बावजूद अगर हुकूमत में और पार्लियामेंट में आ गए तो कोई माफिया उनको सपोर्ट कर रहा है ना? नहीं, ऐसे लोगों को अलाउड नहीं है पार्लियामान में आना सर। मैं कह रहा हूँ काबिल है में बैठे। देखिए, जो रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है। मैं आप क्या करता हूँ, वो लिस्ट है, स्टेट बैंक की लिस्ट है, इन्होंने कर्जे माफ कराए, वो कैबिनेट। पहले लोगों को यकीन नहीं आता था, रावलपिंडी में भी लोग देखते हैं संजीदगी से। नहीं तो क्या उन्होंने भी कराए? तो मुझे कहीं का ना छोड़ना आप। मैं संजीदा गुफ्तगू रखता हूं। हाँ जी जी, मेरा आपसे कहना ये एक और माफिया है। स्टेट बैंक का कानून है, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है कि जी सूदी बैंकों के जो खाते हैं उनको मुनाफे में शरीक किया जाएगा, ये है ना?
سودی بینکوں کے کھاتوں کو منافع میں، اس لیے کہ PLS ڈپازٹ ہے آپ کا، اور ہر 6 مہینے بعد منافع کا اعلان ہوتا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ایک اعلان سرکولر ایشو کر دیا کہ جو شرح سود ہے اس کے مطابق دے دو منیمم۔ تو 1450 ارب روپیہ پاکستان کے کروڑوں کھاتے داروں کو 2002 سے اب تک کم دے دیا گیا۔ تو کیا اسٹیٹ بینک اس میں کے احکامات میں دیا؟ تو سوال یہ ہے کہ شرعی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منسٹری آف فائنانس کیا کر رئی ہے؟ کوئی نوٹس تو لے لینا اس کا۔ 1450 ارب روپیہ کروڑوں کھاتے داروں کو کم دیا گیا، وہ تھا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کے تحت کہ یہ چھوٹی سی بریک لے لوں آپ کی اجازت سے؟ جناب مالک نہیں مالک صرف خدا۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں۔ آپ لوگ مستقل بیوقوف بن رہے ہیں، آپ کو بیوقوف بنایا بھی جا رہا ہے، کچھ آپ اپنی معصومیت کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وی آر ان اے کنٹینیوس اسٹیٹ آف ایکسپلائٹیشن، جسے کہتے ہیں مستقل بنیادوں پر ہمارا استحصال جاری ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر خرچے میں، ہر قسم کے اخراجات کے اندر کوئی نہ کوئی مافیا سرگرم۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ دوبارہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مجھے جناب آپ یہ بتائیں، پچھلے ویک کی سب سے ہاٹ نیوز یہ رہی سب سے پہلے کہ جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کو چند درجے گرا دیا اوور آل انٹرنیشنل جو ان کا انڈیکس ہوتا ہے، یا جسے آپ کہہ لیں پرسیپشن کا، کہ کرپشن ایک ملک کے اندر کتنی ہوتی ہے۔ CPI کہتے ہیں، پاکستان میں بھی اصل میں CPI کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ تھوڑے کنفیوز ہو رہے تھے۔ یہ بیسیکلی پرسیپشن ہے، ایک ملک کے اندر تاثر ہے کہ کرپشن کم ہوئی یا نہیں۔ شروع میں اسے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، بعد میں وضاحت آئی کہ ان کے دور کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کو جپھی لگا لیا۔ میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو، آف تھو۔ تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوا ڈرامہ سارا۔ پہلے سارے قتل کا الزام سر لے لیا مجرم نے، پھر بعد میں جب ثابت ہوا کہ نہیں صاحب آپ کا تو ذکر ہی نہیں کہیں کیس کے اندر، تو کہا ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ بالکل ایک مجھے یاد آ گیا پرانا کیس۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب پلیز وضاحت سے مجھے بتائیں یہ معاملہ ہے کیا؟ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے، کم ہوئی ہے؟ واٹ از دس آل اباؤٹ؟ میں آپ کو بتا دوں، اصل مسئلہ یہ ہے جس پہ کوئی وہ نہیں ہے غیر اتفاق، کہ پاکستان کرپشن میں بہت آگے ہے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کر رہا، لیکن ایک چابک دستی کے ساتھ معاملے کو الجھا دیا کہ کس کے دور میں کرپشن کم یا زیادہ۔ 1 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں جی، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو 100 میں 32 نمبر ملے ہیں، تو 33 سے پہ تو 3rd ڈویژن ہوتی ہے نا، with 100 being least corrupt or most transparent 0 and 0 being the worst. Am I correct? جی بالکل، ہمیں 32 ملے، ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنے کرپٹ ممالک ہیں ان کا جو ٹوٹل کا کر کے ایوریج نکالا گیا وہ 43 ہے۔ کتنا؟ 43۔ تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ دنیا کے کرپشن کا جو اوسط ملک ہے غیر اسلامی ملکوں کا، کافروں کا، ان سب کے مقابلے میں ایوریج میں ہم بہت آگے ہیں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ اس میں مذہب کا آپ نے ذکر نہیں، دیکھیں نا، اسلامی ممالک کی شرم کی بات میں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارا فرض ہے کہ 20 جو ٹاپ کے ٹرانسپیرنٹ کنٹریز ہیں جہاں کرپشن کم ہے، اس میں اسلامی دنیا کا کوئی ملک شامل نہیں ہے، اور جو 20 کرپٹ ترین ممالک ہیں اس میں 20 میں سے 10 اسلامی ملک ہیں۔ اسلامی ملکوں میں سوائے 3 چھوٹے اسلامی ملکوں کے، قطر، UAE اور برونائی دارالسلام، تمام اسلامی ممالک کرپشن میں اسرائیل سے نیچے ہیں۔ نہیں، یہ آپ تھوڑا سا میں اس کی اصلاح کر دوں۔ پاکستان دنیا کا اکلوتا اسلامی ملک ہے، باقی سارے مسلمان ملک ہیں۔ میں نے پاک اسٹیٹس کی کتاب میں پڑھا تھا دنیا میں صرف 2 نظریاتی ملک ہیں، ایک پاکستان ہے، دیکھیے میں بڑی احتیاط سے بول رہا تھا، ان کا مذہب فرق ہے نہیں، میں آپ سے احتیاط سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ جن ملکوں کو اسلامی ملک کہتا ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے جو ممبر ہیں وہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں 54 اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کے ہیں، ممبر ہیں، میں اس پر قائم ہوں جو میں نے کہا۔ لیکن میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ پاکستان کو جب میں دیکھتا ہوں تو سری لنکا، بھارت اور بھوٹان جیسے ملک ہم سے کم کرپٹ ہیں، ہمارے خطے میں ہی ہیں، اپنے خطے کی بات کر رہا ہوں، اور دنیا کے تمام مسلمان اسلامی ملک سوائے قطر جس کی آبادی کم ہے، UAE اور برونائی دارالسلام اسرائیل سے زیادہ کرپٹ ہے، یعنی اسرائیل سے جو زیادہ کرپٹ ہیں اس میں سعودی عرب،
ایکچوئل کرپشن نہیں ہے, یہ پرسپشن ہے. نہیں دیکھیے پرسپشن میں انہوں نے مارجن آف ایرر دیا 2.43%. مہربانی کریں میرے حال پہ, انہوں نے جو پروٹیکٹ کیا ہے. میں تو باقی اینالسٹ کا آپ کو بتا رہا ہوں نا, انہوں نے آ کر کیا بولا ہے میڈیا کے اوپر. میں تو رپورٹ دیکھ کے بات کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی 33 سے 32 ہوئے ہیں, 2% مارجن آف ایرر ہے. لیکن یہاں مارجن آف ایرر نہیں ہے, اسرائیل 60 پر ہے, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا سب سے نیچے اسلامی ملک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ صومالیہ کو کر دیا ہے. تو میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں سعودی عرب, ایران, اس کے بعد جن سے ان کی لڑائی چل رہی ہے بحرین, لبنان اور شام اور عراق, وہ زیادہ کرپٹ ہے. تو یہ تو ہمیں سوچنے کی چیز ہے, تمام اسلامی ممالک سوائے 3 کے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے. اب آپ آ جائیے پاکستان کے اوپر. دیکھیے کرپشن کس کے دور میں کم ہوئی یا زیادہ ہوئی, وہ یہ تھا کہ میں نے ان کی پچھلے رینکنگ نکال لی. نواز شریف کے دور میں ہماری جو رینکنگ تھی وہ 126 تھی, اور جب وہ رخصت ہوئے تو 117 ہو گئی کرپشن کے لحاظ سے. ہاں, تو 9 درجے بہتری آئی اکارڈنگ ٹو جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. 9 درجے بہتر ہوئی رینکنگ نواز شریف کے دور میں. تو اس کو میڈیا نے کہا تھا کہ جی میں اس کے دور میں کم ہوئی تھی, تو وہ 9 درجے کا کر رہا تھا, یہ مارجن آف ایرر نہیں ہے. دوسرے جو 100 کا اسکور تھا جب نواز شریف کے دور میں, جو 100 میں ہمیں اسکور ملے تھے 28, اور جب وہ رخصت ہوئے ان کی حکومت تو 33, تو 5% نمبر ان کے بڑھ گئے, جس کی بنیاد پہ میڈیا نے کہا تھا. یہ اسکور بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ملا ہے, اس گورنمنٹ کا اس میں ذکر نہیں. 2019 کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ شماریات استعمال کی ہیں جو ماضی کی ہیں, ایسا مجھے تاثر جو دیا گیا. میں عرض کر دوں, دیکھیے میں تو رپورٹ پہ جاتا ہوں, میں اخباروں پہ نہیں جاتا. رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کہا کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن جو ہے کم تھی اب زیادہ ہو گئی. آپ نے کہا ہے اس لیے کہ آپ نے اس کو پچھلی رپورٹ سے جب میں کمپیئر کر رہا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف میں 126 سے 117 پر آ گئی رینکنگ, اور نمبر جو ہے 100 میں 28 سے 33 آ گئی, تو ہو گیا نا. تو یہ تو بات آپ چھوڑ دیں. میرا اب جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو شماریات ہم نے, میں ایک چیز آپ سے, میں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وضاحت سنی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے شماریات پرانے ہیں جس کے اوپر ہماری حکومت بہت خوش ہے. پاکستان والوں دیکھیے میں جن الفاظ پہ کہہ رہا ہوں میں قائم ہوں, اس پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اب میں آپ کی خدمت نہیں, میں آپ کو چیلنج کر بھی نہیں رہا ہوں. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومتی موقف یہ ہے کہ جی ساڈا نہیں ہے تو آڈا ہے. ایک منٹ ذرا سر, دیکھیے نا یہاں پر سیریس کرائسس ہے. میری گزارش سن لیں, اگر آپ انٹرپٹ نہ کریں تو بڑی مہربانی. ٹھیک ہے, میں چپ ہو جاتا. دیکھیے جب یہ رپورٹ آئی تو اخبارات نے, وہ بھی جاہل نہیں ہمارے میڈیا نے اور ہمارے سیاستدانوں نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف کے دور میں تھی, اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی, اس کے بعد نواز شریف, اس کے بعد عمران. یہ کہا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور باتیں بھی کہیں. اس کے جواب میں انہوں نے کہا لٹ گئے, برباد ہو گئے اس پاکستان کو. تو ڈاکٹر عاشق اوان صاحبہ تشریف لائیں, انہوں نے کہا کہ رپورٹ بائسڈ ہے. انہوں نے یہ کہا رپورٹ جو ہے یہ پلانٹڈ ہے, اور ایک جو ہے اس کو کنگ مافیا جو پاکستان میں ہے ان کی ایما پہ یہ بنائی گئی ہے, اور ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ بنوائی ہے ان کو ہم نے سفیر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا, وہ اس کے عہدیدار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے, جو میں آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں جو آپ نے نہیں کیا, اس نے یہ دیکھیے اس نے یہ کہا کہ پاکستان کے میڈیا نے مس رپورٹنگ کی, غلط سمجھے ہماری بات. ارے بھائی حکومت نے بھی وہی کہا ہے جو اپوزیشن کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ میں چور کہا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا. تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے یہ الزام لگایا کہ ان سیاستدانوں نے, میڈیا نے, اخبارات نے پاکستان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی. یہ کہا اس نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. ڈاکٹر عاشق اوان یہ کہتی ہے کہ یہ باعث ہے, پلانٹڈ ہے, متعصبانہ ہے, جھوٹی ہے, ایک اہلکار نے اس میں پلانٹ کیا ہے, اور تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ پاکستان کو ساکھ خراب کرنے کی کوشش ہے. سر میڈیا تو ہر چیز کے لیے بیچارہ ذمہ دار ہو گیا سر. میڈیا پر تو ہر بندہ الزام لگا رہا ہے, طلاقیں ہو رہی ہیں میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں, بیٹا آوارہ ہو گیا میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے, گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر 2 منٹ مختصراً آپ کو بتاؤں گا کہ میڈیا کتنا قصوروار ہے. ساری دنیا کی ساری غلطیاں ہم نے کی ہیں, آپ کیا کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. میڈیا کو برا کہنا آسان ہے, ہم سافٹ ٹارگٹ ہیں. ہم نیوز میڈیا والے تو بیچارے کچھ بھی ہو, ہر چیز کا ملبہ اور آپ کا زکام ہم پہ گرتا ہے. ساری بری چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو کچھ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں, جو ویب سائٹیں آپ وزٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے کہنے پہ کرتے ہیں. جو معاشرے میں بےہودگی اور یانیت پھیل رہی ہے یہ ہماری وجہ سے پھیل رہی ہے. ہم تو بلکہ 4 کپڑے زیادہ پہن کے آتے ہیں, سوٹ بھی پہن کر آتے ہیں, ٹائی بھی لگاتے ہیں ساتھ میں.
یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, بے روزگاری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے, مہنگائی ہماری وجہ سے ہو رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر مایوسی بھی ہم ہی پھیلا رہے ہیں. ہم نہ ہوں تو ملک بالکل ٹھیک ہے. اس سوال کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود سے پوچھیں. وہ قوم جس نے پچھلا پورا ہفتہ اس آس اور خواہش میں گزار دیا کہ کسی طرح میرے پاس تم ہو کہ آخری کس دیکھ سکیں, وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم برے ہیں. جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, معذرت, ہمیں بھی اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. آپ نہیں کر رہے دفاع, میں آپ پر الزام لگا دوں. کیا آپ ایک اور لگا دیں, آپ بھی لگا دیں. کیا اب ہم نے کیا جرم کیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا. آپ نے جرم نہیں کیا, پاکستان کے تمام میڈیا نے جرم کیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا نے. اچھا, میں بتاتا ہوں کیوں. دیکھیے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے یہ کہا کہ پاکستان کے کچھ اخبارات نے, کچھ ٹی وی نے اور کچھ سیاستدانوں نے جھوٹی فیگرز شو کی, ہماری رپورٹ کو غلط انداز میں پیش کیا اور پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ الزام لگا دیا انہوں نے, اور کہیں تو سمجھے ہی نہیں بات کو. لیکن یہ نہیں, جب پاکستان کی وزیر نے, جو کہ حکومت پاکستان کی ترجمان ہے, یہ کہا کہ یہ رپورٹ پلانٹڈ ہے, کس پر الزام لگایا؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر. یہ رپورٹ بائسڈ ہے, یہ رپورٹ کرپشن کے بادشاہوں کے ایموں پر تیار کی گئی ہے, اور ایک ان کا اہلکار جس کو ہم نے عہدے سے ہٹایا تھا وہ اس کا ذمہ دار ہے, گٹھ جوڑ کیا اس نے. تو اس کے جواب میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے صرف ایک لفظ کہا کہ جی ہمارا کردار نہیں ہے, یہ تو جو بنائی ہے یہ تو برلن نے بنائی ہے. لیکن پاکستان کے میڈیا نے یہ کہا کہ بھئی حکومت نے بھی اس کا مطلب وہی نکالا جو ہم نے نکالا تھا, ہم نے بھی وہی کہا جو فردوس عاشق امان نے کہا, ہم نے بھی وہی کہا جو پچھلے برسوں سے کہہ رہے تھے, اور عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے, سیاستدان بھی یہی کہہ رہے تھے. لیکن مجرم تو ہم بنے نا, ہم مجرم بنے. آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ میں آپ پہ وہی تو الزام لگا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جناب آپ نے جب ہمیں جھوٹا کہہ دیا اور یہ کہا پاکستان کی ساکھ خراب کر رہے ہیں, تو عاشق امان نے جو حکومت پاکستان کے ترجمان ہے اس نے بھی تو آپ پہ یہ الزام لگایا کہ بائسڈ ہے, جھوٹا ہے. تو آپ نے تو ان کو نہیں کہا جی آپ نے پاکستان کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے سمجھا وہی عاشق امان اور حکومت پاکستان نے سمجھا, اور وہی ماضی میں سمجھا جاتا رہا ہے. آج یہ جو انہوں نے کرمٹ لے لی ہے, تو کیا ان کے برلن کو پتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک لفظ کہا ہے جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ آپ بائسڈ رپورٹ بنا رہے ہیں پلانٹڈ, تو کہا جی تو برلن نے بنائی ہے. انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ حکومت نے بھی وہی کام کیا ہے جو کہ اس نے کیا ہے؟ اگر حکومت نے پاکستان کی ساکھ اپوزیشن نے خراب کی ہے, اخبارات نے کی ہے, ٹی وی نے کی ہے, تو ڈاکٹر عاشق امان اور حکومت پاکستان نے کی ہے جو کہ ترجمان ہے. میرا یہ الزام ہے سب کے اوپر. میں آپ کی بات کو بالکل تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہم اعتراض نہیں کر سکتے, کیونکہ میں جب بھی کسی سے ملتا ہوں ان کو کہتا ہوں صاحب آپ دیکھیں ٹی وی کے اوپر ہم معیشت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, ہم دیکھتے وہ سب ہیں ٹی وی, لیکن نخرے کے طور پہ کہتے ہیں ہم ٹی وی نہیں دیکھتے, ہم نے نیوز دیکھنا چھوڑ دی ہے. تو مجھے پھر یاد آ جاتا ہے کہ وہ سر کون سا جانور ہوتا ہے جو مسائل سے بچنے کے لیے زمین میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے. غالباً اسے انگریزی میں آسٹرچ کہتے ہیں, اردو میں اسے شتر مرغ کہا جاتا ہے, جو اپنے حالات کو نہیں دیکھتا, نہیں سمجھتا, خوف ڈر کی علامات سے بچنے کے لیے اپنے منہ کو زمین میں گڑھ دیتا ہے. نیوز دیکھو نیوز, پتہ لگے آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں جج کرو, ہم غلط ہیں تو غلط بولو, ہم صحیح ہیں تو صحیح بولو, لیکن یہ مت بولو کہ ہم نہیں دیکھتے, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آئینے میں چہرہ دیکھے بغیر بھی باہر آ جاؤ گا تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. لیکن سچ بات یہ کہ پھر بھی خود کو آئینے میں دیکھتے تو. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب معذرت, آپ اپنی بات جاری رکھیں, آپ سمجھیں ہمارے جذبات کو. ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے نیوز میڈیا کے ساتھ. میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر بھی جائیں نیوز میڈیا کے اوپر تہمتیں اور وہ لگائی جا رہی ہیں. یار کام آپ سے نہیں ہو رہا, حکومتیں آپ سے نہیں چلائی جا رہی, معیشت کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں مایوسی ہم پھیلا رہے ہیں. یار پھر کہتے ہیں جذباتی ہو جاتا ہے, اس نے موالی پن بنا دیا ہے, سرکس لگا دیا ہے, مشہوری کے لیے کرتے. پھر کیا کریں, آم کھلائیں آپ کو. میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں, آپ نے کہہ تو دیا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہا تھا معیشت کے متعلق, ہائی کلاس. ایک منسٹر صاحب آئے, اس کے لیے انہوں نے کہا جی بریکنگ آ گئی, نیوز آ گئی. اس منسٹر صاحب کو سپریم کورٹ نے جھاڑا کہ تم اپنی بات کرو, معیشت پہ کہاں جا رہے ہو, یہ تو ریلوے خراب ہو رہی ہے, ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی ان کو کبھی کہیں کہ آپ اپنی ریلوے کو تو بتائیں, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جانے والا ہے, پیشن گوئی ہو, یہ ڈوب گیا, وہ ضرور کریں, لیکن آپ ان کو بریکنگ نیوز میں جب لاتے ہیں تو ان سے ریلوے کا بھی تو پوچھا کریں کہ ریونیوز بڑھے تھے,
پچھلے وزیر کے دور میں. ابھی ایکسیڈنٹ زیادہ بڑھ گئے ہیں تو وہ ان کی توجہ یہاں ہے. تو آپ نے ان کو اگر ان کو کہہ دیں کبھی کہ بھئی آپ بریکنگ نیوز لے کے ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں, ہمیں گھر سے بلا کے کیا جی وہ بریکنگ نیوز آ گئی اور وہ کہہ رہا ہے 2025 تک یہ حکومت چلے گی. تو ذمہ دار تو ہیں, لیکن جہاں ڈیفینڈ کرنا چاہیے وہاں آپ نے نہیں کیا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. چلے اس کے لیے معذرت کر لیتے ہیں. آج ہم نے ڈیفینڈ کر لیا, آج ہم نے ڈیفینڈ کر لیا. نہیں, ہم نے ڈیفینڈ کر لیا, ہم سب کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے آج ڈیفینڈ کر لیا, آپ نے وضاحت دے دی, میرے خیال لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی, اور میرے خیال سے آپ نے کافی واضح کر کے بتایا. میرے دل میں بھی جو سوالات تھے میں نے آپ سے پوچھ لیا, آپ نے احسن انداز میں ان کا جواب دیا, بیان دیا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر, ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے.